معزز اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آئیے آج ہم اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ عمران صاحب واقعی ہی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں جناب۔ میں نے زندگی میں آج تک ان جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لمحے جمال بول پڑا جو اب تک مسلسل عمران کے ساتھ تھا۔ اسے پہلی بار عمران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اگر آپ ان جیسا کے ساتھ لفظ آدمی کہہ دیتے تو عاطف صاحب کے دیتے ہوئے لقب کی تائید ہو جاتی۔ ویسے عاطف صاحب آپ کے کئی کیے ہوئے انتظامات نے واقعی ہی مجھے بےحد متاثر کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جگہ کتنی محفوظ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ قطعی بے فکر اور مطمئن رہیں عمران صاحب، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو کچھ وقت البتہ یہاں گزارنا ہوگا۔ صورتحال مناسب ہوتے ہی آپ کو تل ابیب پہنچا دیا جائے گا، جہاں وہ حارث آپ کے منتظر ہیں۔ عاطف نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا سامان وہاں جمال صاحب کے اڈے میں رہ گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی پہنچ جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ آبستی تاغا کے گرد دائرہ ختم ہو چکا ہے، اب سامان آسانی سے پہنچ جائے گا۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اس لیے آئیے میں آپ کو کمرے دکھا دوں، آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عاطف نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت واقعی ہی انہیں آرام کی بے حد ضرورت تھی۔ کرنل مارگن اور کرنل ڈیوڈ دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے سوتے ہوئے تھے اور وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹتے اور سر کو جھٹک رہے تھے۔ وہ ابھی ابھی صوفیہ پہنچے تھے۔ کرنل کارٹر میزائل پھٹنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ وہ قصبہ صوفیہ میں GP5 کے سب ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں موجود GP5 اور ریڈ آرمی اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی ہی مافوق الفطرت ہیں کرنل، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اور اب ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کرنل مارگن نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر عمران نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ہمیں انتہائی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے پاس بہترین موقع تھا، ہم تھے اور وہ مسلح، انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ بہرحال یہ اس کی حماقت تھی اور اس حماقت کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ کرنل مارگن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل مارگن اسپیکنگ۔ کرنل مارگن نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، میجر فرانک بول رہا ہوں جناب، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے فرانک کی پرجوش آواز سنائی دی، او، کہاں ہے وہ؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کرنل مارگن نے چیختے ہوئے پوچھا۔ سر، میں دارالحکومت سے بول رہا ہوں، اور دوسری طرف سے میجر فرانک نے جواب دیا۔ تو کیا عمران اور اس کے ساتھی دارالحکومت پہنچ گئے ہیں؟ کرنل مارگن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ نہیں جناب، وہ صوفیہ سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے قصبے ارتاب کی ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں، اور انہیں وہاں سے نکال کر دارالحکومت پہنچائے جانے کا منصوبہ بن رہا ہے، اور یہ منصوبہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ مجھے ابھی مین ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی ہے کہ آپ صوفیہ میں اس نمبر پر ہیں، اس لیے میں اطلاع دے رہا ہوں، میجر فرانک نے جواب دیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، پوری تفصیل بتاؤ، تم نے واقعی یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جلدی تفصیل بتاؤ۔ کرنل مارگن نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، جناب، مجھے گولڈن بال کے یعقوب کانڈی پر شک تھا، وہ انتہائی عیار آدمی ہے۔ میں نے نہ صرف اس کی بھرپور نگرانی کا انتظام کر رکھا تھا، بلکہ میں نے خفیہ طور پر اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے آلات بھی گولڈن بار میں نصب کرا دیے تھے کہ اگر یعقوب کانڈی کا کوئی ٹرانسمیٹر کال ملے تو اسے سنا جا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعقوب کانڈی کو ایک ٹرانسمیٹر
کال ملی ہے، کوئی چیف آف ریڈ فائر بول رہا تھا۔ اس نے یعقوب کانڈی سے کہا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان قصبہ ارتاب کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں۔ عاطف وہاں موجود ہے، عاطف سے بات کر کے انہیں دارالحکومت پہنچانے کی منصوبہ بندی کرو۔ اس کال کے بعد یعقوب کانڈی نے ٹرانسمیٹر کال کی تو اس کی بات عاطف سے ہوئی۔ عاطف نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے ہیلی کاپٹر میں سیکرٹ سروس والوں کو درختوں کے جھنڈ میں اتارنے کا اشارہ دیا۔ وہاں خصوصی میزائل کاریں پہنچا دی گئیں اور پھر ان کاروں کے ذریعے انہیں صوفیہ لایا گیا، جہاں سے بند باڈی کے ایک ملٹری ٹرک میں انہیں صوفیہ سے نکال کر ارتاب پہنچایا گیا ہے، اور اب وہ ارتاب کی عمارت میں، جسے عاطف خفیہ ہیڈ کوارٹر کہہ رہا تھا، میں سب لوگ آرام کر رہے ہیں۔ یعقوب کانڈی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم 2 روز تک انہیں وہاں روکے۔ اس دوران وہ انہیں وہاں سے نکالنے کی ٹھوس منصوبہ بندی کر لے گا۔ میجر فرانک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، قصبہ ارتاب تو بہت چھوٹا قصبہ ہے، اسے آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ کرنل ڈائیوڈ نے کہا، ٹھیک ہے سر، اب ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ تم ویسے اس یعقوب کانڈی کا خیال رکھنا۔ کرنل مارگن نے کہا، یس سر، میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ میں ترک کا پتہ ہے۔ میجر فرانک نے کہا، گڈ بائے۔ کرنل مارگن نے کہا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کرنل، اب بھرپور انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں پوری طاقت سے قصبہ پر چڑھ دوڑنا چاہیے۔ کرنل مارگن نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نگرانی کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہو، اس لیے ہمیں ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہنچ جائیں وہ قطعاً بے خبر رہیں۔ کرنل ڈائیوڈ نے کہا، ایسا ہے کہ ہم قصبہ ارتاب کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیز رفتار مسلح جیپیں اور 2 ہیلی کاپٹر بھی منگوا لیتے ہیں۔ آپ کی یہاں کتنی نفری ہے؟ کرنل مارگن نے کہا، 20 کے قریب آدمی ہوں گے، چھوٹا قصبہ ہے۔ کرنل ڈائیوڈ نے کہا، یہ تو تھوڑے ہیں، ٹھہرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ کرنل مارگن نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کرنل ڈائیوڈ خاموش ہو گیا۔ یس ہیڈ کوارٹر ریڈ آرمی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، کرنل مارگن اسپیکنگ۔ کرنل مارگن نے کرخت لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے بھوکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ہیڈ کوارٹر میں اس وقت کتنی نفری موجود ہے؟ کرنل مارگن نے پوچھا، 50 ہے سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، ان 50 کو پوری طرح مسلح کر کے ہیلی کاپٹروں میں صوفیہ بھجوا دو۔ 3 بڑے ہیلی کاپٹر کافی رہیں گے، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ صوفیہ کے GP5 ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کریں، جلدی کرو۔ کرنل مارگن نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، ابھی سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل مارگن نے ریسیور رکھ دیا۔ کرنل مارگن کے ریسیور رکھتے ہی کرنل ڈائیوڈ نے ریسیور اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایت دینی چاہی تھی کہ کرنل مارگن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ اپنے آدمیوں کو اسی طرح یہاں صوفیہ میں پڑتال کرنے دیں۔ یقیناً مجرموں کے آدمی یہاں صورتحال کی رپورٹ کے لیے موجود ہوں گے۔ اگر یکلخت چیکنگ ختم ہو گئی تو وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ کرنل مارگن نے کہا، گڈ، یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، بلکہ میں انہیں پڑتال اور زیادہ تیز کرنے کا حکم دے دیتا ہوں۔ کرنل ڈائیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر نمبر گھما کر اس نے اپنے آدمیوں کو پڑتال اور چیکنگ اور زیادہ تیز اور سخت کر دینے کا حکم دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ کرنل ڈائیوڈ نے ہدایات دینے کے بعد ریسیور رکھتے ہوئے کرنل مارگن سے پوچھا، پلاننگ بالکل سیدھی رکھنی ہے، زیادہ احتیاط وغیرہ کے چکر میں پڑنے سے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹر اسلحے سے بھرپور آ رہے ہیں اور ساتھ ہی 50 ریڈ آرمی کے مسلح افراد بھی۔ جیپیں
GP5 سے مل جائیں گی اور ان جیپوں کے ذریعے قصبہ ارتاب کو گھیر لیا جائے گا اور پھر ہر گھر اور ہر عمارت کی تلاشی شروع کر دیں گے۔ کسی بھی آدمی کو چاہیے، وہ عرب ہو، یہودی ہو یا غیر ملکی، کسی صورت بھی قصبے سے باہر نہ جانے دیں گے۔ ظاہر ہے مجرم نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آپ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کمانڈ کریں گے، میں اپنے ممبران کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر انہیں لیڈ کروں گا۔ ہمارا آپس میں رابطہ قائم رہے گا اور مجرموں کو قطعاً کوئی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ جس پر بھی شک ہو جائے اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ شک درست تھا یا غلط۔ کرنل مارگن نے اپنی پلاننگ بتاتے ہوئے کہا، گڈ، اچھی پلاننگ ہے۔ کرنل ڈائیوڈ نے تائید میں سر ہلایا اور کرنل مارگن مطمئن ہو گیا۔ عمران صاحب، میں نے ہیڈ کوارٹر سے بات کی ہے، ان کے مطابق آپ کو 2 روز یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو تل ابیب پہنچانے کا بندوبست کریں گے۔ عاطف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ سب آرام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر اب دوبارہ بڑے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے۔ ہمارا سامان کب تک یہاں پہنچ سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ 2 روز تو بہرحال لگ ہی جائیں گے، عاطف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، ہم یہاں سیر و تفریح کرنے یا بیٹھنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم نے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے سپرد کی ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پارسل کرتے رہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے تل ابیب کتنی دور ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس بار تو اسرائیل میں داخلہ ہی مسئلہ بن گیا ہے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، تم شاید پہلی بار کا ذکر کر رہے ہو۔ اس وقت یہ لوگ اتنے چوکنا نہ تھے، لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال اسرائیل میں داخل تو ہم ہو ہی چکے ہیں، اب تو صرف تل ابیب تک پہنچنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاطف اس دوران اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ اندر آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ بات تو کرنی نہیں، ابھی صوفیہ سے اطلاع ملی ہے کہ 3 جنگی ہیلی کاپٹروں میں تقریباً 50 مسلح افراد صوفیہ پہنچے ہیں۔ وہ شاید صوفیہ کے گرد مستقل ڈیرہ ڈالنا چاہتے ہیں، عاطف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ قصبہ صوفیہ سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 20 کلومیٹر ہے، عاطف نے بتایا۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقے بھی چیک کرنا چاہتے ہوں۔ بہرحال نقشہ دکھائیے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر عاطف کے نقشہ کھولنے پر وہ اس پر جھک گیا۔ جہاں سے تل ابیب پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو سڑک کے ذریعے اور دوسرا ٹرین کے ذریعے، لیکن دونوں صورتوں میں صوفیہ واپس جانا ضروری ہے اور ابھی صوفیہ کی سخت ترین چیکنگ جاری ہو جائے گی۔ اسی لیے ہیڈ کوارٹر 2 روز یہاں قیام کرنے کے لیے کہا ہے۔ عاطف نے کہا، یہ سڑک صوفیہ کی مخالف سمت میں کہاں جاتی ہے؟ عمران کے نقشے پر پنسل کی نوک سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تامیہ جاتی ہے۔ تامیہ یہاں سے 70 کلومیٹر ہے اور اس کے درمیان میں سارا صحرا ہے۔ البتہ تامیہ سے ایک سڑک لمبا چکر کاٹ کر تل ابیب جاتی ہے۔ تامیہ سے ٹرین نہیں جاتی، عاطف سے جواب دیا۔ اگر قصبے سے نکل کر تامیہ جانے کی بجائے صحرا میں داخل ہو جائے تو تل ابیب جانے والی سڑک پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تب کتنا فاصلہ بنے گا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ انتہائی دشوار گزار صحرا ہے، راستے میں کہیں بھی انگلستان نہیں ہے۔ فاصلہ تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر بن جائے گا۔ پانی کی نایابی کے علاوہ یہ علاقہ ریت کے سائیکلون کے لیے بھی مشہور ہے۔ عاطف نے جواب دیا، تمہارے پاس ایسی جیپیں ہیں جو اس صحرا کو کراس کر سکے؟ میرا مطلب پٹرول سے ہے، عمران نے کہا۔ نو سر، یہاں ہمارے پاس
صرف کاریں ہیں اور بس، وہ بھی عام کاریں، میزائل فائر کاریں صوفیہ میں ہی چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تینوں ان کی نفروں میں آ چکی ہیں۔ عاطف نے جواب دیا، کتنی کاریں ہیں یہاں؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ چند کاریں ہیں، عاطف نے جواب دیا۔ اور اسلحہ؟ عمران نے پوچھا۔ اسلحہ ہر قسم کا موجود ہے، جیسا آپ چاہیں، عاطف نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، کاریں تیار کراؤ اور ان میں کافی تعداد میں اسلحہ منتقل کر دو، ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن کس طرف جائیں گے آپ؟ عاطف نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کا درد سر نہیں، آپ بس اتنا کام کریں جتنا آپ کو کہا گیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور عاطف ایک جیب سے چپ ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا عمران صاحب، کیپٹن نے کہا۔ ہوتا رہے ناراض، جب جولیا نے اسے مسترد کر دیا ہے تو اس کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے مسترد کر دیا ہے کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، ہماری ڈور تو تم سے بندھی ہوئی ہے، تم نے اس میں دلچسپی نہیں لی تو ظاہر ہے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کیوں تنویر، تم بھی تو کچھ بولو، عمران نے خاموش بیٹھے ہوئے تنویر سے کہا۔ میں کیا بولوں؟ مجھے تو پاکستان نے اس مشن کے لیے پابند کر دیا ہے، اور مشن ایسا ہے کہ میرا خون کھول رہا ہے، لیکن میں بول نہیں سکتا۔ آخر کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ مارے مارے پھرنے کی؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا کرتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جیلی کاغذات تیار کراتے، کرائمیا پہنچتے، وہاں سے ہوائی جہاز پر بیٹھ کر اطمینان سے تل ابیب اتر جاتے۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، تنویر نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ خیر صلاح کی بجائے انا للہ زیادہ مناسب رہتا۔ تمہارا جواب ہے کہ ریڈ آرمی اور GP5 ایئرپورٹ پر پھولوں کے ہار ہاتھوں میں لیے ہمارا استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ مسٹر تنویر ہماری تمام مہمات میں سب سے زیادہ کھٹن ثابت ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا۔ عمران کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ جناب، کاریں تیار ہیں، اسلحہ میں منتقل ان میں کر دیا گیا ہے، پٹرول سے ٹینکیاں فل ہیں۔ اسی لمحے عاطف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آؤ بھائی، اب مشن کا آغاز کر ہی دیتے ہیں، دیکھیں اسرائیل ہمیں کیسے روکتا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر دبدبے جوش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جناب، لیکن اگر آپ مجھے اپنا لایا حمل بتا دیں تو میں آپ کو زیادہ اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہوں، عاطف نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، فی الحال لایا عمل نہیں ہے، وقت پر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے اگر آپ ساتھ چلنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس طرح ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آپ کوئی وسیع خطہ عمل کا ٹرانسمیٹر ساتھ لے لیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم کر سکیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، عمران نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی کاروں کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو جناب، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوگی، عاطف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا واپس عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر لینے گیا تھا۔ عمران نے سب ممبروں کو کاروں میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور اسلحہ وغیرہ بھی لینے کے لیے تفصیلی ہدایات دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب عاطف واپس آیا تو عمران ہدایات دے چکا تھا۔ عمران نے عاطف کو اپنی کار کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ اس کے ساتھ ٹائیگر بیٹھ گیا۔
دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ تنویر نے سنبھال لی۔ صفدر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ پچھلی نشستوں پر صدیقی اور چوہان بیٹھ کے۔ تیسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھی۔ جولیا اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھی، جبکہ چوتھی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور تھا اور نعمانی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا اور خاور والی دونوں کاروں کی پچھلی نشستوں پر عاطف نے کھانے پینے کا سامان اور پانی کی چمڑے کی چاگنیں رکھوا دی تھیں۔ مشین گن ان سب نے لے لی تھی اور جیپوں میں بم بھر لیے تھے۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ باقی کاریں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ عمارت کے گیٹ سے ایک کچی سڑک کافی آگے جا کر قصبے کے درمیان سے گزرنے والی پختہ سڑک سے جا ملتی تھی۔ یہ عمارت قصبہ ارتاب سے کچھ ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ ابھی عمران کی کار قصبہ ارتاب کی حدود میں داخل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے آسمان پر 3 ہیلی کاپٹروں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ تینوں ہیلی کاپٹر قصبہ ارتاب کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور عمران نے ان ہیلی کاپٹروں کو دیکھتے ہی ہونٹ کھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ اوپر جیسے ہی وہ قصبہ ارتاب کی پہلی عمارت کے قریب پہنچے، انہوں نے 2 جیپوں کو تیز رفتاری سے قصبہ سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کھلی چھت کی ان جیپوں میں مسلح افراد موجود تھے۔ جیپوں پر GP5 کے مخصوص نشانات موجود تھے۔ ہوشیار، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے یکلخت رفتار تیز کر دی۔ جیپوں کے ڈرائیوروں نے ہیڈ لائٹس جلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا، لیکن عمران نے تیزی سے سٹرنگ کاٹا اور جیپوں کی سائڈ سے کار نکالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پچھلی آنے والی کاروں نے بھی اس کی پیروی کی، البتہ عمران کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے ہاتھ باہر نکال کر یوں لہرایا جیسے جیپوں میں سوار مسلح افراد کو سلام کر رہا ہو۔ ٹائیگر کے اس انداز نے جیپوں میں موجود افراد کو تذبذب میں ڈالا اور وہ رکنے اور انہیں گھیرنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع مل چکی ہے اور انہوں نے قصبے کو گھیر رکھا ہے، عمران نے قصبے میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں خود حیران ہوں سر کہ یہ کیسے ہو گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عاطف نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمران نے سامنے چوک پر سڑک کو بلاک دیکھا۔ انہوں نے سڑک بلاک کر رکھی تھی اور مسلح لوگ ہر گزرنے والے کو باقاعدہ چیک کر رہے تھے۔ ہوشیار، اب کھیل شروع ہو رہا ہے، عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے گھٹنوں پر رکھی ہوئی سٹرین گن اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے چوک کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ سپاہیوں نے کاروں کے اس قافلے کو دیکھتے ہی انہیں رکنے کا اشارہ کیا، لیکن عمران نے یکلخت کار کی رفتار تیز کر دی۔ فائر کرو، عمران نے جیپوں کے قریب پہنچتے ہی چیخ کر کہا اور ٹائیگر نے سٹرین گن کے برسٹ سپاہیوں پر کھول دیے۔ اسی لمحے کار ایک خوفناک دھماکے سے چوک پر کھڑی دونوں جیپوں کے درمیان میں ٹکراتی اور دونوں جیپیں اچھل کر سائیڈ میں ہٹیں اور عمران دھماکے کے باوجود سٹرنگ پر اپنے بے پناہ کنٹرول کی وجہ سے کار کو صحیح سلامت نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب عاطف نے بھی دوسری طرف سے فائرنگ شروع کر دی تھی اور ان کی فائرنگ کی وجہ سے پچھلی کاروں سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف چیخو پکار سی مچ گئی۔ جیپوں کے سائرن تیزی سے بجنے لگے۔ عمران آندھی اور طوفان کی طرح کار کو اڑائے جا رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کار ایسے زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اگر اوپر سے ہیلی کاپٹروں نے بمباری یا فائرنگ شروع کر دی تو ان کے زندہ رہنے کے 1% سے بھی زیادہ امکانات باقی نہ رہیں گے۔ اور اب دوسری طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور ان کے بجتے ہوئے سائرن بتا رہے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ عمران نے یکلخت بجلی کی سی تیزی سے کار کا سٹیئرنگ موڑا اور کار
دو پہیوں پر گھومتی ہوئی کسی لٹو کی طرح گھومی اور ایک بڑی سی عمارت کے کھلے پھانک میں پھنس گئی۔ یہ بڑی سی عمارت ابھی زیر تعمیر تھی۔ عمران کی وجہ سے دوسری کاریں بھی عمارت کے اندر مڑ آئیں۔ عمارت کی چھوٹی سی چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ عمران نے اس کو کھلے لائن کی سائڈ میں کار روکی اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ جلدی کرو، ٹوٹے ہوئے حصوں کی سائڈوں میں ہو جاؤ، ہم نے ان کی جیپیں اڑانی ہیں لیکن دو دو کر کے جانا ہے۔ بم فائر پر سب نے جیپوں پر قبضہ کرنا ہے۔ عمران نے نیچے اتر کر چیختے ہوئے کہا اور سب ممبران کاروں سے نکل نکل کر ٹوٹی ہوئی جگہوں کی سائڈوں میں چھپ گئے۔ اسی لمحے سائرن بجاتی ہوئی جیپیں عمارت کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ یہ جیپیں تعداد میں 6 تھیں۔ عمران اسٹین گن لیے تیزی سے ایک کمرے کی نو تعمیر شدہ چھت پر چڑھ گیا اور پھر اس نے ایک ستون کی آڑ لے کر باہر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے جواب میں بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ عمران نے جیپ سے ایک بم نکال کر زور سے ایسی سائڈ پر پھینکا جہاں دو جیپیں موجود تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر بم ان جیپوں سے ذرا ہٹ کر پھینکا۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی کچھ سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ دھماکے کے ساتھ ساتھ دھواں پھیل گیا اور اسی لمحے 3 ممبرز جو قریب ہی ٹوٹی ہوئی چار دیواری کی دونوں سائڈوں میں چھپے ہوئے تھے، جھکے جھکے انداز میں باہر کو لپکے اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان جیپوں کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے عمران نے دوسرا بم دوسری سائڈ پر کھڑی جیپوں کے قریب پھینکا اور اس بار بھی دوسری جگہ سے ممبرز باہر کو لپک گئے۔ عمران نے اب گھوم کر بالکل مخالف سمت میں فائرنگ شروع کر دی اور مسلح افراد کی توجہ ہر صورت اپنے ممبروں سے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے بڑی تیزی سے مخالف سمتوں میں فائرنگ کے ساتھ ساتھ بم بھی پھینک رہا تھا۔ ابھی باہر سے بم اندر پھینکے جا رہے تھے اور دھماکوں اور فائرنگ میں بے پناہ شدت آ گئی تھی۔ عمران ایسی جگہ پر تھا جہاں تک باہر سے پھینکا ہوا بم نہ پہنچ سکتا تھا جب تک اسے کسی گن سے فائر نہ کیا جائے، اور شاید گن ان کے پاس نہ تھی۔ عمران کی خوفناک حکمت عملی تیزی سے کامیاب ہوتی جا رہی تھی اور ممبرز باہر کو لپکتے جا رہے تھے۔ عمران صاحب آ جائیں، سب جیپوں کے نیچے پہنچ گئے ہیں۔ اسی لمحے عمران کو عاطف کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اس کمرے کے نیچے ایک ستون کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ عمران نے آخری بم گیٹ کی طرف پھینکا اور پھر تیزی سے اچھل کر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ اور عاطف دوڑتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔